ہم نے جب دعا کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اس نے ایک انجانی راہ پر گاڑی چلانی شروع کر دی. خوشی جو ہے ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی، تو وہ بار بار ہمارے چہروں کو دیکھ رہا تھا. ہماری طرف اس طرح موبائل بڑھایا اور کہنے لگا سسٹر سسٹر. تو اس کے بعد یکدم اس کا رویہ بدل گیا. یہاں سرمایہ دار عجم کے ہوں یا عرب کے، ان کو یہاں نہ لانا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، محبتوں کی زبان نہیں ہوتی، محبتوں کے لیے لفظ کا ہونا بھی ضروری نہیں. محبتوں کا تعلق دلوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بعض اوقات واقعات ہوتے ہیں، بعض اوقات یادیں ہوتی ہیں، کیا کیا کچھ ہوتا ہے، عجیب سی باتیں ہیں. ہم 3 ساتھی اسلامی نظریاتی کونسل کے پروگرام بنا کے سیاحت کی جائے مختلف ممالک کی. چنانچہ انہی ایام میں 2018 کی بات ہے، انہی ایام میں میرا خیال ہے اگست کی آخری تاریخیں تھیں. ہم یہاں سے عمان سے روس گئے. روس میں 2-3 دن رہے. اس کے بعد پھر ہم آذربائیجان چلے گئے. آذربائیجان میں کچھ دن رہے. پھر ہم ازبکستان چلے گئے. یعنی مختلف جو ریاستیں ہیں، مختلف ممالک جو ہیں، ان کا سفر کیا. روس کی اپنی یادیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز کسی وقت آپ کے گوش گزار کریں گے. لیکن آج میں ازبکستان کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ازبکستان تاشکند میں ہم پہنچے. تاشکند ازبکستان کا دارالحکومت ہے. تو جو ہوٹل کا مالک تھا اس سے ہم نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سمرقند جائیں، سمرقند سے بخارا کی طرف جائیں. یہ جو علاقے ہیں مسلم تاریخ کا ایک حصہ ہے. سمرقند ہے، ترمز ہے، بخارا ہے، اور سمرقند کے قریب ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز بھی ہے. ان سارے علاقوں کی ہم زیارت کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے ہوٹل والے سے کہا کہ کوئی ایک ایسا ہمیں ڈرائیور دے دیں، ٹیکسی والا، جو ہمیں سیر کرائے تاشکند کی بھی. بالخصوص جو میوزیم بنا ہوا ہے، اس کی اپنا میوزیم، اور جہاں قرآن پاک پڑا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ بھی ہم دیکھنا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک ڈرائیور ڈھونڈا جو بخارا کے علاقے کا رہنے والا تھا. لیکن اس نے یہ شرط کی کہ میں صرف 2 دن رہوں گا اور اتنے پیسے لوں گا، اس سے میں 1 پیسہ کم نہیں لوں گا. ہم بیٹھ گئے، لیکن اس بے دلی کے ساتھ بیٹھے کہ شروع ہی میں اگر اس ڈرائیور کا یہ رویہ ہے تو بعد میں کیا ہوگا. جب ہم بیٹھے ہیں اس کے ساتھ، اس نے پہلے تاشکند کی سیاحت کروائی، پھر سمرقند کی طرف نکلا. تو جب بیٹھے ہم، تو ہم نے ظاہری بات ہے کہ دعائیں پڑھنی تھی. تو جب ہم دعائیں پڑھ رہے تھے سفر کی، سواری پر بیٹھنے کی، تو وہ بار بار ہمارے چہروں کو دیکھ رہا تھا. پہلے تو اس نے ہمارے لباس دیکھے. ہم نے یہی قومی لباس پہنے ہوئے تھے، شلوار قمیص، اس کے اوپر ویسکوٹیں پہنی ہوئی تھیں یا کوٹ پہنے ہوئے تھے. شلوار قمیض میں تھے، سوائے ایک ہمارے ساتھی کے جنہوں نے لوز سی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو جب ہم نے دعائیں پڑھی تو اس نے مڑ کے دیکھا ہماری طرف. لیکن وہ ہماری زبان نہیں جانتا تھا، ہم اس کی زبان نہیں جانتے تھے. زبان یار من ترکی و ترکی نمی دانم. ازبکستان کی جو زبان ہے اس میں کچھ فارسی کے الفاظ ہیں، ترکی کے الفاظ ہیں، مختلف یعنی معاملہ، لیکن ترکی کے ساتھ ساتھ فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں. بہرحال اس نے تھوڑی دیر کے بعد ہماری طرف اس طرح موبائل بڑھایا اور کہنے لگا سسٹر سسٹر. نہ وہ انگلش جانتا تھا، نہ عربی جانتا تھا، نہ فارسی جانتا تھا. اردو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو اس کی جو بہن ہے وہ تھوڑی سی انگلش جانتی تھی. تو اس نے ہمیں پوچھا کہ میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی دینی عالم ہے، تو آپ کون ہیں؟ تو جب ہم نے بتایا کہ ہم اس طرح اسلامی نظریاتی کونسل ہے اور یہ علمی، تو اس نے اس کو اپنی زبان میں بتایا. تو اس کے بعد یکدم اس کا رویہ بدل گیا. وہی آدمی جس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم بے دلی کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں اپنا پتہ نہیں سفر کیسا ہوگا،
یکدم اس کا رویہ بدل گیا. وہ ہمیں بڑی محبت کی نظروں سے دیکھنے لگا، ہمیں سمرقند لے کر گیا، سمرقند کی مختلف جگہوں کی سیر کروائی، تیمور کے میوزیم کی سیر کروائی. اپنا اسی طرح تیمور کے بیٹے نے جو بہت بڑا ماہر سماویات تھا، اس کی بہت بڑی رصد گاہ ہے اور بڑی اونچی ایک پہاڑی کی طرح اپنا جگہ ہے وہاں بنی ہوئی ہے. پہلے اس کی سیر کی، پھر تیمور کے حوالے سے جو مختلف یادگاریں ہیں وہ کی، پھر جس جگہ پہ وہ گھوڑے دوڑایا کرتے تھے اس کی اپنا سیاحت کی. تو رات پڑ گئی ہمیں. تو ہم نے اسے یہ کہا کہ دیکھیں ہوٹل تو بے شمار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں گھر جیسا کھانا ملے جو یہاں عموماً گھروں میں کھایا جاتا ہے. کہنے لگا اس نے، یعنی جتنی باتیں ہم اس سے کر رہے تھے نا وہ اپنی سسٹر کے ذریعے سے بات کر رہا تھا. یعنی جب بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے اس سے تو وہ سسٹر کے ساتھ ملوا دیتا تھا. اللہ تعالیٰ اس خاتون کا بھی بھلا کرے کہ جب بھی اس نے فون ملایا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہو کیا ہو. حالانکہ آج کل ویسے ایپ بھی آ چکی ہیں یہ موبائلوں پر کہ جس میں بات کریں تو دوسری زبان میں آواز چلی جاتی ہے، ترجمہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ خاتون ہمارے ساتھ، تو اس سے بات کی تو اسے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں گھر کا کھانا. تو اس نے اس کو بتایا تو کہنے لگا ٹھیک ہے. اب جب وہاں سے نکلے ہم سمرقند سے اور نکلے تھے ہم بخارا کے لیے، تو اس نے ایک انجانی راہ پر گاڑی چلانی شروع کر دی. ہم نے دیکھا کہ یہ کوئی مین روڈ نہیں ہے، اس لیے کہ مین روڈ ہوتا تو سامنے سے کوئی گاڑی بھی آتی. سمرقند بخارا کے درمیان میں بہت بڑا مین روڈ ہے، لیکن وہ روڈ جو تھا اپنا رات کی تنہائی میں کوئی گاڑی نہ آ رہی ہے نہ جا رہی ہے، چھوٹا سا روڈ ہے. تو ہمارے ایک ساتھی جو کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں ان علاقوں کے لوگوں کی، یہ تو اس طرح مار دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو یہ تو ہم لٹ جائیں گے، یہ کریں گے. میں نے کہا تسلی دی کہ کچھ کریں اپنا، اس طرح کس طرح ممکن ہے، ہم ہوٹل سے لے کر چلے تھے، اس کو تو پتہ ہے. کہنے لگے نہیں. دوسرے جو ہمارے ساتھی تھے ملک اللہ بخش صاحب، وہ بھی ان کے ہم زبان ہو گئے. تو میں نے کہا کہ اچھا، ہم نے اسے کہا کہ سٹاپ کیا. تو ہم نے اس طرح اشارہ کر کے کہا کہ واپس چلو. تو اس نے ہمارے چہروں کی طرف دیکھا، تو واپس جانے سے پہلے اس نے پھر اپنی سسٹر کے ساتھ بات کروائی. تو وہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ ہم نے کہا جی ہم واپس جانا چاہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے راستے پہ. اس نے اس کے ساتھ بات کی تو کہنے لگے یہ شارٹ کٹ لے کے آپ کو جا رہا ہے. ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے شارٹ کٹ کی واپس. تو اس نے واپس موڑ لی. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ فراڈیہ ہوتا یا اس طرح اس کے ذہن و دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ ہمیں لوٹنا ہے تو کبھی ہمارے کہنے پہ فوراً نہ کرتا، بلکہ رد و قط کرتا، بحث کرتا، مباحثہ کرتا، ہمیں لبھانے کی کوشش کرتا. یہ مخلص ہے، دعائیں کریں اللہ خیر کرے. ہم نے اسے پھر کہا کہ ٹھیک ہے چلو. لیکن ساتھی جو ہیں وہ بے دلی کے ساتھ، میں نے کہا آپ دعاؤں کی کثرت کریں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. میں کہا یہ ہمارا ساتھی ہے، مخلص ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا پتہ نہیں کیا بات ہے، وہ عدم خلوص کے بندوں میں ایک ہی خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں. تو یہ جلدی کے ساتھ بہرحال اللہ تو اگر، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ ایک بستی میں لے گئے جو بہت بڑی بستی تھی، اور وہاں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا. اس ہوٹل پہ جب کھانا کھایا ہم نے تو وہ باقاعدہ اسپیشلی گیا اور جا کر وہ اپنی، تو اس نے لا کر کہا کہ یہ اپنا جو ہے نا فیملی یعنی کھانا فیملی کھانا ہے، گھریلو کھانا ہے. پھر اس نے بات بھی کرائی تو اس کی بہن کہنے لگی کہ یہ آپ کو لے کر آیا ہے ایسی جگہ پہ جو ہمارے علاقے کا اچھا ریسٹورنٹ ہے اور اس میں جو علاقائی کھانے ہیں وہ ہیں. خیر ہم نے کھانا کھایا اور جب ہم پیسے دینے لگے تو وہ مالک کہنے لگا جی کہ پیسے تو ہو گئے ہیں. ہم نے کہا کس نے دیے؟ کہنے لگے آپ کے ٹیکسی ڈرائیور نے دیے ہیں. وہی ٹیکسی ڈرائیور جو ایک پیسے پر بحث کر رہا تھا جب ہم چلے تھے کرائے کے لیے، اس نے اپنے پاس سے پیسے دے دیے. باہر نکلے تو ساتھ ایک اپنا جو تھا شادی حال تھا، وہاں شادی مقامی ہو رہی تھی، ہم وہاں بھی دیکھنے گئے. اس کی بھی الگ ایک کہانی ہے، وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ وہاں ایک لطیفہ بھی ہوا. تو وہاں سے جب نکلے تو وہ کہنے لگا جی کہ میں نے یہاں قریب میں میرا گاؤں ہے، وہاں میں نے اپنے گھر فون کر دیا ہے،
ہم نے رات ادھر رہنا ہے، بجائے اس کے کہ کسی ہوٹل میں ٹھہریں ہم وہاں چلیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ رات کے 11:30 پونے 12 کا ٹائم ہوگا۔ تو جب ہم وہاں سے نکلے ہیں تو ایک گاؤں بڑا بہترین انداز میں بنا ہوا، بڑی بڑی جو ہے گلیاں، اور گلیوں کے اندر باقاعدہ پتھر لگے ہوئے، ہم اس کے گھر، تو سارے گھر والے جاگ رہے تھے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک۔ ہم جب گئے تو بڑے خوش ہوئے وہ لوگ، اور ان کی خوشی جو ہے ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی، ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی تھی، دل سے خوش تھے وہ ہمیں لے کر چلے گئے ایک بڑے ہال کے اندر۔ وہاں انہوں نے جو چھوٹی چھوٹی تپائیوں کی صورت میں ٹیبل بچھائی ہوئی تھی، اس کے اوپر باقاعدہ پھل لگے ہوئے تھے، کھانے لگے ہوئے تھے، ہمیں کہنے لگے کھائیں۔ ہم نے کہا جی ہم تو کھانا کھائے ہیں، ہم نہیں کھا، نہ وہ زبان سے اشارے کر رہے تھے، ہم نہیں کھا رہے تھے۔ تو جب ہم نے کہا نا کہ نہیں ہم نہیں کھائیں گے، تو ان کے چہرے اتر گئے۔ تو پھر اس نے اپنی سسٹر سے بات کرائی، تو اس کی سسٹر کہنے کہ کچھ نہ کچھ کھا لیں، ورنہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مہمان کھانا نہ کھائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہم سے نفرت کرنے والا ہے، یا ہمارا دشمن ہے، یا ہمارے لیے اچھا نہیں سوچتا۔ تو ہم نے کہا جی ہم تو کھانا کھائے، اس نے کہا کچھ کھا لیں۔ تو ہم نے پھر تھوڑا سا کھایا۔ وہاں ایک واقعہ ہوا کہ اسی سسٹر نے گھر والوں کو بتایا کہ یہ عالم ہیں، یہ اس طرح ہے۔ ہم نے جب بتایا تو انہوں نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اس طرح کہ قرآن قرآن قرآن۔ تو ہم نے اس طرح اس کو کہا، تو وہ بچے نے ہمیں جو ہے تلاوت کی ہمارے سامنے سورہ فاتحہ کی، تو بڑا خوشی ہوا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھیں اس نے کھانے کے بھی پیسے دے دیے، اور جو ہم نے ہوٹل میں دینے تھے وہ بھی ہمیں گھر میں لے آیا ہے، تو کیوں نہ انعام کی صورت میں ہم ان کو لوٹا دیں۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے نکال کے پیسے اس بچے کو کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انعام انعام انعام۔ تو بچہ بڑا خوش ہوا۔ جب میں نے بچے کو دیا نا، ایک چھوٹی سی بچی اور تھی، کہنے لگی قرآن قرآن، اس نے بھی اپنا قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، یعنی میں نے اس کو بھی انعام دیا۔ تو وہ بڑے خوش، اور خوشی ان کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی، ان کے رویوں سے ٹپک رہی تھی۔ ایسے میں جو بابا جی تھے اس نے آواز دی اندر سے، تو اندر ایک خاتون جو ہے وہ آئی، رحمہ رحمہ رحمہ، ہمارے یہاں کہتے ہیں شکریہ، تو اس طرح کرتے ہیں رحمہ رحمہ رحمہ۔ تو وہ رحمہ رحمہ کرتی تو ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گئی، وہاں سے ایک تصویر لائی، اس کے اوپر کپڑا پھیر رہی تھی۔ تو جب لے کر آئی تو وہ جو ڈرائیور تھا وہ کہنے لگا کہ امی امی، ماں ماں ماں، مادر مادر مادر، یعنی جو اس سے یعنی جس طرح تاثر یہ دے رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے، فوت ہو چکی ہے، یہ ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم نے جب دعا کی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات جب سونے لگے تو پھر ایک ہمارے جو ساتھی تھے کوئٹہ والے کہنے لگے کہ یار پتہ نہیں کون ہے کیا ہے۔ میں نے کہا اب بھی فکر مند ہے۔ رات ہم نے آرام کیا، صبح فجر کے لیے جب اٹھے تو وہ بابا جی جو گھر کے سب سے سینئر تھے، بزرگ آدمی، ہمارے اٹھنے سے پہلے گرم پانی جو ہے وہ برتنوں میں ڈال کے، لوٹوں میں ڈال کے رکھا ہوا تھا ہمارے وضو کے لیے۔ ہم نے وضو کیا، جب گھر سے نکلے ہیں تو پورا گھر ہمیں رخصت کرنے کے لیے آیا۔ وہاں سے جب ہم بخارا پہنچے تو ہم اس کو پیسے دے رہے تھے، وہ پیسے نہیں لے رہا تھا۔ اور راستے میں کیا ہوا کہ ان کے ہاں سے جب نکلے تو راستے میں ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا ایک بوڑھی اماں وہ سڑک کے کنارے پہ ایک ریفریجریٹر رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ لسی بیچ رہی ہے، لسی میں کچھ چیزیں ڈال کے مسالے وغیرہ تو بیچ رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی غریب ہوگی کہ بڑھاپے کے باوجود بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اپنا جو ہے نا پیالے کی صورت میں اس نے ہمیں دی۔ تو جب ہم پیسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ نہیں، مہمان مہمان، آپ مہمان ہیں ہمارے، میں پیسے نہیں لوں گی۔ ہم نے بہرحال جبرن دیے۔ اس سے آگے ایک ڈھابا تھا، ڈھابے کے ساتھ ایک سٹور تھا، سٹور اور ڈھابا جو ہے نا ایک ہی۔ وہ خواتین کام کر رہی تھی وہاں، ایک بزرگ جو تھے بابا جی وہ ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ تو ہم نے ڈھابے پہ بیٹھ کے اپنا انہیں کچھ کھانے کے لیے لانے کے لیے، تو وہ شوربا اور ڈبل روٹی ٹائپ کی ایک چیز تھی وہ لے کے آ گئے، ہم نے کھایا، بڑا مزہ آیا۔
تو جب پیسے دینے لگے تو خواتین نے کہا کہ نہیں ابا، یعنی ہمارے بابا جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں کہ پیسے نہیں لیں۔ ہم اسٹور میں گئے تو وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ یعنی اتنی محبت ان کے اندر، حالانکہ وہ دین کے علوم کو اتنا نہیں جانتے، اور وہ لوگ ہیں جو سویٹ یونین کے زیر سایہ رہے ہیں کافی عرصے تک، جہاں نسلیں جو ہیں ان کی ذہن سازی کی گئی، اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے باوجود وہاں جو محبت دیکھی ہم نے کہا کہ واقعی الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سر بلند ہونے کے لیے ہے، کوئی اس پر سر بلند نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں میرے دل سے ایک دعا بھی نکلی کہ اللہ جتنے یہ مخلص ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہاں سرمایہ دار عجم کے ہوں یا عرب کے، ان کو یہاں نہ لانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں کی غربت سے فائدہ اٹھا کر عیاشیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ حسن ہے، اخلاص ہے، ان کے اخلاص کو، ان کے حسن کو اپنی بدکماشیوں اور ہوس کی نظر نہ لوگ کر دیں۔ اللہ اس جگہ کو اسلام کا اسی طرح مرکز بنائے جس طرح مرکز تھا۔ وہ ترمز جہاں سے امام ترمزی اٹھے، وہ بخارا جہاں سے امام بخاری اٹھے، وہ مرکز تھا اسلامی علوم کا۔ اللہ اس کو دوبارہ اسلامی علوم کا مرکز بنائے، اور وہاں کسی ہوس پرست اور کسی مادہ پرست کے قدم نہ پہنچیں۔ یادیں ہی یادیں ہیں، بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ جانچا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔